السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی اسکرین پر تختی نمبر 3 یعنی سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں ہے، کیونکہ آپ نے سبق نمبر 1 یعنی تختی نمبر 1 اور 2 میں حروف کو پہچاننے کا طریقہ سیکھا۔ حروف کی پہچان کیا ہے، کون سے حروف کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں، اور جب ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھی۔ اب انشاءاللہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ جب ان حروف پر حرکات لگائے جاتے ہیں تو ان کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، کس طرح سے ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، جب ملایا جاتا ہے تو اس کی شکلیں کیا بنتی ہیں، کس طرح سے اس کو حرکات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس سبق میں بتائی جائیں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک حروف کو پہچانا نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ بار بار پڑھ کر کے دیکھ کر کے حروف کو پہچان لیں۔ چلیے ہم تختی نمبر 3 شروع کرتے ہیں جو کہ حرکات کے بیان میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں جو پیج شو ہو رہا ہے اس پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ آپ اس کو رٹ لیں کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، یعنی جو حرکات ہوتے ہیں جو زبر زیر پیش ہوتے ہیں ان کو جلدی پڑھا جاتا ہے، لمبا نہیں کھینچا جاتا ہے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، یعنی ان کو کھینچنا نہیں ہے، بس آپ کو پڑھ کر کے گزر جانا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جو الف ہوتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں آتی، الف پر کوئی حرکت نہیں آتی ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اور پھر آگے بتا رہے ہیں کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے، یعنی جس الف پر حرکت آ جائے وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نیچے دیکھیں گے جو شروع میں الف لکھا ہوا ہے اصل میں یہ الف نہیں، یہ حمزہ ہے، کیونکہ اس پر حرکت آ گئی ہے۔ اور آگے چل کر کے جب آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے لام الف زبر لا، تو لام الف زبر لا جب آپ نے پڑھا تو اس میں لام پر حرکت ہے، لیکن اس کے بعد جو الف ہے اس پر حرکت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الف ہے، اور الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اور جب الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہ جاتا بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے، حمزہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو سب سے پہلے تختی نمبر 3 میں زبر کے بارے میں، یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو سب سے پہلا لفظ جو ہے زبر کا آیا ہوا ہے، اسی زبر کے بارے میں کہ حروف پر جب زبر لگاتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب زبر آپ پڑھیں گے تو اس کی آواز کیسے ہوگی۔ بتا رہے کہ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ جیسے اب آپ شروع کریں، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، ذال زبر ذا، را زبر را، را زبر را، زا زبر زا، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، زا زبر زا، عین زبر عا، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا،
یا زبر یا، آپ ان کو غور سے پڑھیں، بار بار دہرائیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کس طرح سے ہم حرکات کو ادا کریں گے، کیسے پڑھیں گے ہم حرکات کو۔ اب آپ جب آپ نے سمجھ لیا کہ حرکات ہم کس طرح سے پڑھیں گے اور کس طرح سے ان کو ادا کریں گے، تو اس کے بعد آگے چل کر کے اگلے سبق میں ہمیں کچھ مشق دیا جا رہا ہے۔ مشق یعنی جو آپ نے حرکات لگا کر کے لفظوں کو پڑھا ہے، تو اب کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن میں ملا کر کے ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، دا را سا، وا زبر وا، دال زبر دا، عین زبر ع، وا دا ع، عین زبر ع، با زبر با، دال زبر دا، ع با دا، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کا سا با، دال زبر دا، خا زبر خا، لام زبر لا، دا خا لا، با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا، با لا غا، وا زبر وا، جیم زبر جا، دال زبر دا، وا جا دا، سین زبر سا، جیم زبر جا، دال زبر دا، سا جا دا۔ اس طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے، اور جب ملا کر کے پڑھیں گے تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اور آپ بہتر طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آگے چل کر کے جب آپ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو آپ جب سیکھ لیں گے، ان حروف کو آپ پہچاننے لیں گے، تو یقیناً آگے چل کر کے آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔